خوش آمدید، خیر مقدم. آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی نشریات. رمضان رنگ اس رنگ کے مزید رنگوں نے جوائن کیا. ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آج کے وظائف، جس طرح عائشہ نے کہا، اور آپ کو بڑا پسندیدہ سیگمنٹ ہے، آپ پسند کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سیگمنٹ کے ذریعے آپ ان اذکار کو جان سکیں جن کے ذریعے جو ہے ہم لوگ دنیا دار سے جو باتیں کرتے ہیں، مجھے فلاں مسئلہ ہے، مجھے فلاں مصیبت آ گئی ہے، شکوہ لوگوں سے کرنا چھوڑ دیجئے، اللہ سے اپنی باتیں کرنا شروع کریں. مصلی پر بیٹھ کے باتیں کرنا سیکھیں. جب مصلی پر بیٹھ کے باتیں کرنا سیکھ جائیں گے، خدا کی قسم آپ کی مشکلیں ویسی حل ہو جائیں گی. آپ کسی دنیا دار کے سامنے بات کریں، کہتے ہیں میرا دل ہلکا سا ہو گیا ہے، میں سکون میں آ کے ہوں. اور جس کی ذات کا نام لے کر سکون ملتا ہو، جو رحمان الرحیم کا ذکر کر کے جب اس سے باتیں کریں گے، پھر سوچیں دل کا عالم کیا ہوگا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو اذکار آپ کو بتائے جاتے ہیں، آپ پوچھ کر کسی سے وہ وظیفہ کریں، وظائف کریں. خود سے وظیفہ پڑھ کر، اس کے فضائل پڑھ کر، تعداد پڑھ کے نہ پڑھا کریں. علم اعداد بھی ہوتے ہیں کہ ہر نام کے اعداد کے حساب سے انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، فلاں دن یہ صدقہ کر سکتے ہیں. ہر چیز کے ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. تو جعفری صاحب رہنمائی کرتے ہیں، ہم کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم سر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں سماج کی بات کرتے ہیں، سماجی رویوں کی بات کرتے ہیں. پھر ندیم بیگ صاحب کا بے باک ان کا ایک تجزیہ ہوتا ہے، بڑی خوبصورت انداز سے بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ندیم بھائی آپ کو بھی. السلام علیکم. آپ کے بھی آنے کا شکریہ. آغاز کرتے ہیں جعفری صاحب، آج کون سا وظیفہ بتا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یا شہید ہو حاضر و ناظر. جی. یا شہیدوں کا ورد اگر آپ صبح فجر کی نماز کے بعد اولاد نافرمان ہے، بیوی یا شوہر دونوں میں سے کوئی بھی نافرمانی میں ہے، تو اگر فجر کی نماز کے بعد 110 مرتبہ یا شہیدوں کا ورد کیا جائے، 110 مرتبہ جی 110 مرتبہ ورد کیا جائے تو بفضل تعالیٰ اللہ پاک کی مہربانی سے تابعداری میں آ جائے. صحیح. اس کے علاوہ اگر زیادہ سختی ہے اس میں تو پھر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 110 مرتبہ پڑھا جائے، اور کوشش کی جائے اگر اولاد ہے تو اولاد کے ماتھے پہ دایاں انگوٹھا رکھ کے، پیشانی پہ انگوٹھا رکھ کے پڑھا جائے، ٹھیک ہے، تو بہت جلد اثر انداز ہوگا. ماشاءاللہ. اس میں کوئی ایسا صدقہ نہیں ہے کہ اس کا صدقہ کیا جائے، کوئی بھی میٹھی چیز اللہ کے نام پہ تقسیم کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کل صاحب کا آیت الکرسی پہ بات ہو رہی تھی. جی جی. تو آیت الکرسی کا جو قضاء حاجات کے لیے ورد ہے، جی جی، وہ اگر نصف شب انسان آیت الکرسی کے اعداد کے مطابق الفاظ کے مطابق جی 170 لفظ ہے، اس کے مطابق اگر نصف شب کو بیٹھ کے آیت الکرسی کا ورد کیا جائے تو اللہ پاک کی مہربانی سے اس کی جو مشکلات ہیں، حاجات ہیں، وہ اللہ پاک دور فرما. اچھا، کیسے خوبصورت بات ہے، اپنے جتنے وظیفے اب تک بتائے ہیں ساری مشکلات کو، یعنی کہ اللہ کے ایک نام کی برکت سے مشکلیں ختم ہو رہی ہیں. بے شک، شک نہیں، مشکل ٹلتی اسی کے نام سے. لیکن ایک طریقہ کار ہے انسان کا، یہ چلے جاتا ہے یعنی گمراہی کی طرف. صحیح. حالانکہ جب بھی آپ نے پکارنا اللہ پاک کو ہے. بے شک. اس کا طریقہ کار ہے، اس کو جب آپ اللہ پاک کو پکاریں گے ایک ٹائم کے مطابق، ایک ساتھ اس میں ساتوں کا چکر ہوتا ہے، ایک ساتھ میں ٹائم کے مطابق آپ مالک کو پکاریں گے تو بے جا نہیں ہے آپ کا پکارنا، اللہ پاک ضرور سنتے ہیں. ساتھ ایسی قبولیت والی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بے شک. آپ کا سوال. اچھا علی، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، جیسے ہم طیبی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کوئی وظیفہ ایسا نہ آپ کریں کسی سے پوچھے بغیر، کسی کی اجازت لیے بغیر، لیکن جو وظائف آپ بتاتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں کہ کیا یہ وظائف وہ پوچھے بغیر کسی سے کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی اجازت ہے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ یہ میں بات پہلے ہی کر چکا ہوں کہ جو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں نا، وہ وظائف ہیں ہی ایسے کہ ان کو آپ کر سکتے ہیں. صحیح. اگر کوئی ایسا مشکل ہے اس میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں، اس کے صدقات پوچھ سکتے ہیں. یہ بھی میں ساتھ بتا دوں کہ آپ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، جعفری صاحب کا موبائل نمبر بھی نظر آ رہا ہے. آپ کالز کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں آپ، اور رہنمائی لینے سے آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کو پوچھنے میں جب آسانی ہوگی آپ آسانی سے وظیفہ کر سکتے ہیں. اور نماز شرط ہے ہر کام کے لیے. اور آج ہم بات کریں اعتکاف پہ، ندیم بیگ صاحب کیا کہیں گے آپ کے بچپن کا اعتکاف اور آپ کے 55 کا اعتکاف میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی آج جو اعتکاف کے لحاظ سے ہم ایک ٹاپک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کرونا میں، اگر اس کرونا کی نظر میں دیکھیں تو یہ اعتکاف بہت ہی ضروری ہے. صحیح. آپ دیکھیں گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے، لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے،
ہم سارے جو ہے وہ گھروں میں موجود ہیں اور ہمیں کہا گیا کہ آپ گھر ٹھہریں جی تو اس سے اچھا موقع کیا ہے؟ کہتے ہیں ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ہے. اگر آج ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ 10 دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، جو دینے جا رہا ہے ہمیں، اگر ہم اس کی برکت پوری لے لیں جی جی اور آپ یہ دیکھیں کہ اعتکاف خواتین بھی اعتکاف گھر میں کریں. صحیح. آپ دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے جس طرح مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ جی آپ نے علیحدہ بیٹھنا ہے. صحیح. آپ کے اندر کا اعتکاف ہے بے شک. اور آپ دیکھیں کہ اعتکاف کی جو ہی آپ نے نیت کر لی تو آپ اعتکاف میں آ گئے. تو یہ اس سے اچھا آپ دیکھیں ایک وقت ہوتا تھا بندہ کہتا تھا میں سکول سے چھٹی لوں گا، میں کالج سے چھٹی لوں گا، میں اپنے آفس سے چھٹی لوں گا، میرا بزنس بند ہے، وہ کبھی جو ہے مجھے موقع نہیں ملتا. کئی لوگ روتے تھے کہ کاش اعتکاف کا میں موقع مل جائے. تو اب تو ہر کوئی اعتکاف کا موقع مل رہا ہے. اب آپ نہیں کہہ سکتے اللہ کو کہ جی ہمیں موقع نہیں ملا. اس سے اچھا موقع جو ہے شاید کبھی ملے نا. تو ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے. ایک یہ کووڈ کے دنوں میں اس وقت جو صورتحال ہے ویسی حکومت سب کو گھر بٹھا رہی ہے، تو یہ آپ کو ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ اعتکاف میں اگر کبھی بچپن میں کبھی شوق تھا تو آپ ابھی بیٹھ سکتے ہیں. اچھا اعتکاف کے حوالے سے ایک سوال میں علامہ صاحب سے پہلے کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ بہت ضروری سوال ہے. علامہ صاحب آپ نے جیسے کہ ابھی کہا کہ کن وجوہات کی بنا پر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کوئی ایسی وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر آپ اعتکاف کو توڑ سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرعی حجت آ جائے، کوئی شرعی ایسا مسئلہ ہے کہ مثال ہے کہ شخص بیمار اتنا زیادہ ہو گیا کہ اسے ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا، صحیح. تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. پھر ایسا ہے کہ اس کے والدین میں یا بہت قریبی کوئی ایسی ڈیتھ ہوگی تو پھر اسے مسجد سے باہر جانا پڑے گا. یا کچھ ایسی آفت آ گئی جس وجہ سے اسے مسجد میں رہنا ممکن نہیں، اسے جانا پڑے گا. یہ وہ چند چیزیں ہیں جس وجہ سے اعتکاف شرعی اعتبار سے وہ روک بھی سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے. اور اس کی قضا بعد میں اگر واجب ہے تو قضا کرے گا. قضا بھی ہے اور کیا کوئی اس حوالے سے کفارہ اس بھی کا ہے؟ کفارہ اور فدیہ نہیں ہوگا. دیکھیں اگر تو نظر ہے تو وہ اپنی نظر بعد میں جو واجب اعتکاف تھا اس کو بعد میں پورا کر لے. اگر سنت اعتکاف تھا یا نفلی بیٹھا ہوا تھا ویسے ہی ثواب کی نیت سے اگر وہ توڑ بھی دیتا ہے تو نہ اس کی نفل اور سنت کی قضا ہی نہیں ہوا کرتی. کر دیں یا مجھے سمجھ لیں، مجھے آپ مزید سمجھا دیں. میں نے سنا کہ اگر آپ کسی وجہ سے اعتکاف توڑ دیا ہے تو ایک دن بیٹھ کر اس کا جو نا آپ کو کفارہ ہے کہ آپ ایک دن مزید اس کو بیٹھیں گے، بھلے عید کے بعد آپ بیٹھتے ہیں، جس طرح ایک دن آپ اس کو ادا کریں گے. کیا کہیں گے اس مسئلے کو؟ یوں سمجھیں ایک شخص ہے واجب اعتکاف میں بیٹھا ہوا، اس کے اوپر لازم تھا، ٹھیک ہے، اس کا ایک دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے، 2 دن کا ٹوٹا ہے، 3 دن کا ٹوٹا، جتنے دن اعتکاف میں مس ہوا ہے وہ اتنی قضا لٹائے گا. قضا لٹائے گا. جی صحیح کہہ رہے ہیں. اگر وہ سنت بیٹھا ہے تو سنت کی تو قضا نہیں ہوا کرتی، نفل کی بھی قضا نہیں ہوا بھائی. کرتی. کیا کہیں گے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے ہم جو بچپن میں اعتکاف دیکھتے ہیں لوگوں کا دھیان ہوتا تھا اذکار پر، قرآن ختم کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں ماڈرن اعتکاف ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں مینیو ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ لے کے آنا ہے، اور ذمہ داریاں لگ جاتی ہیں. جی فلاں صاحب اعتکاف بیٹھ گئے، اب جی ان کے لیے یہ مینیو جائے گا سحری کا، افطار کا. یہ جو ماڈریٹ اعتکاف ہے، یہ ماڈرن جو ہماری یوتھ کا اعتکاف ہے، یہ اعتکاف اور جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ اور جو ہمارے بزرگ کرتے ہیں وہ کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ زمانہ دیکھتے ہیں اور دل سے جوان آدمی، خوبصورت انداز ہے. جی کیا دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ واقعی بہت بڑی زیادتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں ہمیں رونے والی آنکھ مل جائے آخری اشرے میں تو وہ کتنا بڑا کام ہے. کیا کہنے؟ اب رونے والی آنکھ جو ہے کیسے ملے گی جب تک ہم ماحول نہیں بنائیں گے. اب ماحول کیسے بنائیں گے؟ اللہم جنی من النار. آپ دیکھیں کہ اس کی جو تیسرے اشرے کی جو ہے دعا ہے وہ دیکھیں کہ ہم اللہ سے آپ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو معاف کر دے. تو ایک طرف تو ہم دعا مانگ رہے ہیں تو دوسری طرف ہم اپنے فیشن میں لگے رہے. تو یہ میں سب کہتے ہیں درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سارا سر بوم یا سنگ ہو جا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں آخری 10 دن مل رہے ہیں یہ تو ہمیں اس کی طرف لانا ہے اپنے آپ کو. پھر آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں ہماری تربیت ہونے والی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دین سے ہماری دوری ہے وہ ہم قریب آ سکتے ہیں، ناک سے ہماری دوری ہے وہ ہم قریب آ سکتے ہیں، تلاوت سے ہم دور تھے وہ ہم قریب آ سکتے ہیں. کہ آپ کریں کہ موقع فراہم ہو گیا. چیز میں اللہ نے ہمیں موقع نہیں دیا تھا، ہم کہتے تھے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، لیکن اب وہ موقع ہم دور تھے. بالکل صحیح. لیکن اب تو اللہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں پورا موقع دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص کرونا میں توبہ نہیں کر سکا یعنی وہ بد قسمت بنتا ہے. یعنی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ لوگ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ توبہ کر لے اس کے لیے مزید بہتریاں ہو جائیں گی. جعفری صاحب آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے اور ہمارے دیکھنے والوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ جی
آج کے حوالے سے میں کہ آخری اشرے کے قریب قریب جا رہے ہیں, توبہ استغفار بھی ہے جی. استغفار یہ ہے کہ جتنا ہو سکے خالق سے استغفار کیا جائے. ٹھیک ہے. تو باقی جو بھائی صاحب فرما رہے تھے میرا اچھا, کئی مسئلہ سوالات بہت ہمیں یہ اچھا. بھی آئے ہیں کہ بچیوں کے رشتے کا مسئلہ ہے, رشتہ ہوتا ہے, بات چلتی ہے اور پھر ٹوٹ جاتا ہے, جی. ان کے لیے کوئی وظیفہ دیکھنے والوں کو بتا دیجئے. اس میں دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو ہوتے ہیں کہ بچی کے رشتے کو باندھ دیا گیا ہے, روک دیا گیا ہے, کسی نے- بندش یعنی ہاں، آپ کہہ رہے ہیں. کسی حسد کا یعنی شکار ہو جانا. دوسرا ہوتا ہے ایک عام روٹین میں بھی رشتے رکے ہوتے ہیں, تو اس میں جو عام روٹین کا سلسلہ ہے اس میں یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ جو بچی ہے یا بچہ ہے, سورہ طٰہٰ نماز عصر کے بعد صحیح 3 مرتبہ روزانہ پڑھیں. صحیح. 21 دن تک کر لے بفضل تعالیٰ, 21 دن کے اندر اندر اللہ پاک کی مہربانی سے اس کا رشتہ بن جائے. ماشاءاللہ. صحیح. اور جہاں جو دوسرا سلسلہ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آیا یہ کس وجہ سے ہے, آیا یہ بندش ہے یا کسی نظر کا شکار ہے صحیح. یا کسی اور سلسلے کا شکار ہے, تو وہ دیکھ کے پھر اس کے مطابق اس کا حل کیا جا سکتا ہے. اس طرح نہیں کہ مطلب دیکھ کے تو وظیفہ بتاتے ہیں یا کچھ پھر دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کو اس کا تدارک کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ نظر ہی سب سے بڑا جادو ہے. سب سے بڑا بالکل جادو صحیح. نظر ہے. یہ بات تو جیسے آپ اس دن بھی مثال دے رہے تھے کہ نظر جو ہے اونٹ کو حدیث پاک ہے نا, سرکار کی حدیث پاک ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں انسان کو جو قبر کے اندر نظر بد لے کے جاتی ہے, تو نظر بد جو ہے یہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے. اچھا بہن, آخر میں آپ کیا اپیل کریں گے دیکھنے والوں کو کہ آپ کی فاؤنڈیشن, آپ کی ہاسپٹل کے حوالے سے مزید فیوچر پلانز کیا ہیں؟ بسم اللہ. جی, میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً 12,000 افراد اب تک المصطفیٰ ہاسپٹل کے اندر آ کر علاج معالجہ کرا چکے ہیں, لیکن ہم نے جیسے میں نے بتایا کہ المصطفیٰ ہاسپٹل مزنگ روڈ لاہور پر میں ہے, تو ہم نے محسوس کیا کہ بہت سے ایسے علاقے جو ہمارے ہاسپٹل سے دور ہیں, وہاں کے عوام آسانی سے اتنی دور نہیں آ سکتے. اس کے لیے ہم خود ان کے دروازے پر گئے اور 22 دسمبر سے ہم نے لاہور میں او پی ڈی کیمپس شروع کیے. اب تک ہم 80 کے قریب او پی ڈی کیمپ لاہور کے اندر کر چکے ہیں. ایوری ڈے ہم کوئی کسی بھی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں, جیسے بارڈر لائن ہے, تیڑا گاؤں ہے, بسین, باٹا پور, مناوا یا ٹوکر پنڈ جو اراؤنڈ ہیں لاہور کے, جیسے شیخو پورہ ہے, مرید کے, چھانگا مانگا, اس طرح سے ہم نے 80 کے قریب کیمپ کیے. اس میں ہم 13,000 کے قریب افراد کی سکریننگ کر چکے ہیں, اور یہ کیمپس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اس کے ساتھ المصطفیٰ آئی ہاسپٹل میں آنے والے مریضوں کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت تھی. ہم نے بہت چھوٹی سطح سے کھانے کا شروع کیا, لیکن الحمدللہ المصطفیٰ دسترخوان جو ہے وہ 500 افراد کو ہم افطاری دے رہے ہیں ہر روز, اور اس کے بعد بھی ہم یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا. نہیں, آپ لوگ دیگر کاموں میں بھی جو لوگوں کی مدد کے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے لاہور کے مختلف علاقوں میں آئی کیمپ لگائے, وہاں پہ ان کی سکریننگ کی, وہاں پہ ان کی فائلز بنی, پھر ہم نے ٹرانسپورٹ ارینج کی ان لوگوں کے لیے کہ وہ یہ آپریشن ڈے ہے, آئیں اور آپریشن کروائیں. جب ہم ان مریضوں کو وہاں سے لے کر آئے تو اس وقت ہمیں کھانے کی ضرورت پڑی کہ یہ پورا دن یہاں پہ گزاریں گے, تو ان کے لیے دوپہر کا کھانا. پھر ہم نے ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا, لیکن آپ یوں کہہ لیجئے کہ جیسے بس قدم بڑھانے کی دیر تھی. آہستہ آہستہ پھر وہی سلسلہ جو ہے رمضان المبارک میں افطار ڈنر میں بدلا, اور اب ہمارے اس دسترخوان سے 500 افراد کو افطاری دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ, تو یہ ہاسپٹل اور المصطفیٰ آئی ہاسپٹل اور المصطفیٰ دسترخوان جو ہے, اس کے لیے میری سب سے پہلی اپیل, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو بندہ جتنا صدقہ کر سکتا ہے, دیکھیے صرف مال کا صدقہ نہیں ہے, مال کا بھی صدقہ ضرور ہے کہ آپ اپنے مال کو زکوٰۃ سے, صدقات سے, عطیات سے پاک کرتے ہیں, لیکن اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے, جیسے آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں, اللہ آپ کی آواز جو ہے اس کا بھی آپ کہہ لیجئے, ہر وہ چیز جو نعمت ہے جو میرے رب نے آپ کو دیا ہے, آپ اس کا صدقہ دیجئے. آپ جس طرح سے ہمارے ساتھ سپورٹ کر سکتے ہیں, آپ کا ایک اچھا مشورہ ہو سکتا ہے لوگوں کے لاکھوں روپے سے اپیل بھی کر رہے ہیں, دعائیں بھی ساتھ ہیں کہ ایسی فاؤنڈیشن کے ساتھ دیجیے. بہن آپ کا بہت شکریہ, جاب صاحب آپ کا بہت شکریہ, ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم یہاں پہ لیتے ہیں شارٹ بریک, حاضر ہوں گے یقین کے ساتھ.
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और टॉपिक आपको हमारा पता है। आपको आज का खूबसूरत हमारा टॉपिक है एतकाफ़ का, जिस पे कल बैठेंगे बहुत सारे लोग एतकाफ़ पे। हुकूमत की जानिब से कुछ बंदिश तो की गई है मसाजिद में बैठने के हवाले से, लेकिन बहरहाल अगर आपको शौक है, इश्क खुदा है, तो आप यकीनन ज़रूर बैठेंगे एतकाफ़ कह रही है कि हुकूमत मना कर रही फिर भी बैठे फिर भी बैठे हैं। अच्छा चलिए, ऐसा की बात जो है वो सुन लें। लेकिन ये कि आज हमारा टॉपिक बहुत अच्छा है। हम बात कर रहे हैं एतकाफ़ के मसाइल क्या हैं, एतकाफ़ के फजाइल क्या हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपने स्पॉन्सर्स का भी बिल्कुल ये जरूरी है। वो मेरी ऑक्सीजन है जी, बात क्यों नहीं करेंगे स्पॉन्सर्स का। जमजम और हमारे स्पॉन्सर हैं, और गोल्डन सन अपार्टमेंट्स वाले खूबसूरत नशरियात को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मिल्लत इंसेक्युलर हमारा स्पॉन्सर है। साथ हम बात करें लीन पेंट्स हमें स्पॉन्सर कर रहा है, और निसार जैसी तिक्का खूबसूरत नशरियात को स्पॉन्सर कर रहा है। साथ हमारे और भी स्पॉन्सर बिल्कुल, साथ कुछ स्पॉन्सर्स, चंदन भी है हमारे साथ स्पॉन्सर, और हील्स ने भी स्पॉन्सर किया है। मुमताज महल ब्यूटी सैलून एंड कॉस्मेटिक्स ने भी हमारे इस खूबसूरत नशरियात को आगे बढ़ाने में हमारे साथ ताउन हमारा किया है। सेगमेंट ऐसा है जो आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत आपको पसंदीदा है, इंतजार रहता है, मुझे भी इंतजार रहता है सेगमेंट का, वो है गोशे दरूद। हम रोज की बुनियाद पर अपने बच्चों को ये कहते हैं, क्या आपने स्कूल का काम किया है, क्या आज आप जिम गए हैं, क्या आज आपने खाना खाया, कभी ये पूछा आपने क्या आपने दुरूद शरीफ पढ़ा है। आपने रोज की मामूल में ये काम करना है कि ये एक सवाल अपने बच्चों के ज़हन नशीन कर दें। स्कूल जाने का पूछते हैं, काम करने का पूछते हैं, लेकिन जब आप लौटें घर तो ये बच्चों से जरूर पूछें क्या आपने आज दुरूद शरीफ पढ़ा है। हमारा मकसद इस सेगमेंट में सिर्फ ये है कि आप सब दुरूद के जाकिर बन जाएं। दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी होगी। अगर चाहते हैं कि दुनिया के मसाइल से भी छुटकारा हो तो दुरूद पढ़ें। मेहमानों ने ज्वाइन किया, तारुफ करवाते हैं। अगर हम बात करते हैं इस्लामिक कंटेंट की, जब भी बात करते हैं, जब भी इस्लामिक प्रोग्राम्स की बात की जाती है, और वहां पर जब भी एज एंकर की बात की जाती है कि बेहतरीन होस्ट अगर इस्लामिक कंटेंट के हवाले से देखे जाएं, तो फिर एक ही नाम जहन में आता है। और हम जब महफिल में भी देखते हैं, जब भी अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी नजर आती है, कलाम के एतबार से क्वालिटी नजर आती है, गुफ्तगू का मयार, जब मयार की बात की जाती है, गुफ्तगू की बात की जाती है, और जब बात की जाती है कि एंकर का तलफ्फुज बड़ा अच्छा होना चाहिए, उसके पास मवाद होना चाहिए, तो फिर एक लेजेंड का नाम आता है। इस दौर में जब हम इस बात की इस तरफ जब ध्यान जाता है तो एक नाम ज़हन में आता है, वो साहबजादा तस्लीम साबरी साहब का है। आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। भाई तशरीफ आए, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। और साथ जो है हमारा सेगमेंट है कि सेहत सबके लिए, उसके अंदर हम बात करते हैं किडनी के हवाले से, बात करते हैं डायलिसिस के हवाले से, बात करते हैं नूर थैलेसीमिया सुंदस के हवाले से बात करते हैं। आपके बहुत सारे सवालात थे कि जो बीपी पेशेंट्स हैं वो रोज़ा जो है रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, और जो है वो अपनी किस तरह एहतियात करें, शुगर पेशेंट्स किस तरह एहतियात कर सकते हैं, उस हवाले से हमने मदू किया। डॉक्टर सज्जाद हुसैन साहब नोवा मेडिकल से हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। और यूसुफ भाई तो बड़े पसंदीदा हैं हमारे, खुशामदीद कहेंगे यूसुफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आज भी आपके आने का बहुत शुक्रिया। आगाज करते हैं तस्लीम भाई आपसे कि आज मौजू है एतकाफ, तो एतकाफ के फजाइल, और आप भी माशाल्लाह आपने मिराजुल कुरान का भी एतकाफ देखा है और बड़ी बहारें देखी, क्या कहेंगे? बल्कि मैं उस एतकाफ में बैठा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, बल्कि पहला सवाल ये बनता है कि मैं एतकाफ बैठा हूँ कि नहीं बैठा। सही। और हम में से कितने एतकाफ बैठे हैं? तो मैं मेरा ख्याल अपनी ज़िंदगी में 4-5 बार तो एतकाफ बैठ चुका हूँ। अच्छा। स्टूडेंट लाइफ में पहले जिस तरह मसाजिद में बैठते थे अकेले, उस तरह बैठा। एतकाफ के लफ्जी माना तो है रुक जाना, गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसकी चौखट पर आकर रुक जाना और गोशा नशीन हो जाना, उसकी बारगाह में हाजिर हो जाना। और फ़ुक़हा कहते हैं कि जो एक शख्स एक मस्जिद में बैठता है तो एक शख्स उस पूरे महल्ले की का फ़र्ज़ कफ़ाया अदा कर रहा होता है। सही। यानी अगर वो एक शख्स भी ना बैठे तो सब गुनाहगार। मतलब किसी एक मोहल्ले से किसी एक शख्स का बैठना लाजमी है। एक मस्जिद में एक शख्स का बैठना, तो वो फर्ज किफाया है, तो वो एक शख्स उसका फर्ज किफाया अदा कर रहा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसकी रूह है ना, असल चीज़ वो समझने की रूह क्या है एतकाफ की। पिछली उम्मतों में खामोशी के भी रोज़े रहे, खलवत नशीनी, तौरात, इंजील, ज़बूर, ये सब किताबें गोशा नशीनी और चिल्ला कशी के बाद मिली हैं। सही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन का चिल्ला फरमाया, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील मिली तो उससे पहले 40 दिन गोशा नशीन रहे। आका अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्काफ, ये इसकी असल रूह ये है कि आप दुनिया के मामूलात को छोड़कर हर चीज़ से
बेगाना होकर, बेबहरा होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसकी चौखट पर बैठ जाएं कि मौला हम सब कुछ छोड़कर तेरी बारगाह में हाजिर हो गए हैं, तू हमसे राज़ी हो जा। फिर अपने लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों की, घर वालों की, अपने अहले मोहल्ला की, फिर अपने मुल्क की, अपनी उम्मत की, तमाम इंसानियत की रहमत के लिए दुआ करना। रहबानियत हम खत्म हो गई इस्लाम में, यानी जो घर बार को छोड़कर, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों को छोड़कर, रिहाइश को छोड़कर कहीं जंगलों में निकल जाना, ये हुआ करता था। यहाँ ये इस्लाम में ये रहबानियत का तस्वुर तो खत्म हो गया, लेकिन एतकाफ की शक्ल में वो उसकी फजीलत यानी वहाँ रहेगा तो सबसे पहले तो वो ताक़रात को पालेगा। सही। जो इत्काफ में बैठने वाला है उसे लैलतुल क़द्र मिल जाएगी। बिल्कुल सही। इसलिए कि अगर वो इत्काफ में है तो पांचों ताक़रातें वो हर रात को इबादत हर रात को हर रात ही इबादत इबादत है। तो वो लैलतुल क़द्र को पा लेगा, और लैलतुल क़द्र को पा लेना ही मोतकिफ के लिए इतनी बड़ी नेमत है तो कि फिर जिसके लिए कहा 1000 महीनों से अफजल जी, 1000 महीनों से अफजल। आपको अगर कहा जाए कि जी आरिफ तय्यबी साहब अगर आप ये काम कर लें तो आपको 1 महीने की नहीं 1000 महीनों की तनख्वाह दे देंगे, आप वो करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे ऐसे। आप बेटा करोगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। 1000 महीनों की तनख्वाह दे दें जी। वाह। तो जिसे यानी समझ होनी चाहिए कि हमें कि 1000 महीनों से अफजल जो रात है वो, और कितनी अफजल है ये तो हम जानते ही नहीं है। सही। कितनी खैर है उसके अंदर, कितनी बेहतर है ये तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो रात मोतकिफ पा लेता है, लैलतुल क़द्र पा लेता है। अच्छा तस्लीम भाई, एक चीज़ देखते हैं कि इसके फ़ज़ाइल भी हम देखते हैं, यहाँ पे उलमा भी बयान करते हैं, शरई मसाइल भी होते हैं, लेकिन मैंने पहले भी एक मेहमान से सवाल किया कि पहले दौर का एतकाफ, अब का एतकाफ, अब का फरमाइशी एतकाफ है, घर भी फ़ोन चले गए हैं, मेन्यू डिसाइड हो गए हैं, दोस्तों को फ़ोन कर दिया जी मैं एतकाफ बैठा हूँ फलां मस्जिद में, आ जाएं रात को कुछ गप्पियां भी हो रही हैं, रात की इबादत की है वो कुछ गप्पियों में जा रही है और पूरा स्टेटस भी लग रहा है। ये कौन सा एतकाफ है? किसी बिल्कुल आपने सही कहा, ये आपकी तशवीश बिल्कुल ठीक है। किसी हद तक ये पहले भी होता था, ग्रुप्स बन जाते थे, कुछ दोस्त इकट्ठे होकर बैठ जाएं, तो उससे ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारी कौम में, मुझ में, हम सब में टाइम पास करना है। यानी फला काम क्यों करते हो जी? टाइम पास करने के लिए, या जरा टाइम पास हो जाता है। ये टाइम पास मुझे एक तो आज तक समझ में नहीं आई कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम उसको पास करने के लिए बाकायदा एक एक्टिविटी जनरेट करते हैं कि हम ये एक्टिविटी हमारे टाइम पास करने की एक्टिविटी है। यानी मैं कुछ गेम खेलता हूं, मैं कोई सोशल मीडिया पे कोई काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए या किसी को गॉसिप के लिए मैंने किसी दोस्त को फोन कर दिया है या कुछ लोगों को अपने घर बुला, यही मेंटालिटी लेकर अगर आप इत्काफ में गए हैं कि वो 10 दिन 10 रातें किस तरह पास होंगी, अगर आपका मोबाइल के बगैर गुजारा नहीं है तो भाई इत्काफ की तरफ न जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। आप न जाएं, आपके ऊपर कोई जबरदस्ती है? बिल्कुल सही। हाँ, आप अगर 10 दिन अल्लाह के लिए मुस्तहब है आप पढ़ लें, और जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप पढ़ते चले जाएं। सही, बिल्कुल। और दूसरा ताक रातों का और लैलतुल क़द्र का जो मंशूर और मकसूद और मतलूब है वो शब-ए-दारी है। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ो गुजारिश करना है, अपने आप को जिक्र के साथ मुत्तसिल करना है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में, इन 10 रातों में जो है ना वो शब-ए-दार रहे। और आपने बहुत से वज़ाइफ, आपकी हदीस से मनकूल है, जामे तिरमिज़ी में बहुत वज़ाइफ लिखे हुए हैं, उनमें सूरतुल क़द्र की तिलावत है और कुरान मजीद की तिलावत है, फिर नवाफिल हैं, फिर उसके अलावा सलात तहज्जुद है, उसकी बहुत सी ज़्यादा फजीलत है। इस फजीलत में जो ख़ास बात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही के इनक़िता के बाद जिब्रील अमीन का मकसद मुकम्मल हो गया। लेकिन अब वो जब भी आएंगे इस दुनिया पे, इस रूए ज़मीन पे, लैलतुल क़द्र में आएंगे। वाह वाह। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह जिब्रील अमीन,
فرمایا جب اس رات کوئی شخص محو عبادت ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں عرض و گزارش کرتا ہوگا, جبریل امین آ کے اس سے مصافحہ کریں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے خبر ہوگی کہ جبریل امین ہم سے مصافحہ کر رہے ہیں؟ آپ نے نشانی ارشاد فرمائی. فرمایا جب تمہاری آنکھوں میں آنسو رواں ہوں, تمہاری زبان پہ ذکر الہیہ ہو, دل میں خشیت ہو اور جسم تمہارا رونگٹا رونگٹا خشیت الہیہ سے کانپ رہا ہو, تو سمجھو تمہارا ہاتھ جبریل امین کے ہاتھ میں ہے. تو اس وقت جو بھی دعا کرو گے رب تعالیٰ وہ دعا قبول فرمائے گا. اور وہ جو خاص لمحہ ہوتا ہے, وہ کیفیت کا لمحہ ہوتا ہے, تو اس وقت صوفیاء اکرام اہل تصوف ہمیں فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی چیزیں مت مانگو, اس خاص لمحے میں اللہ سے اللہ کو مانگے, اللہ سے رسول اللہ کو مانگے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور حضور کا دیدار مانگے, حضور کا وصل اور وصال مانگے. اور خاص چیزیں. یہ سوال پوچھنے کا میرا مقصد اس لیے بھی تھا کیونکہ کل سے تاکراتیں شروع ہو جائیں گی, اور ہماری جو کتابیں ان میں بہت لمبے لمبے اللہ کرے ہم تاکراتوں کے اندر جو ہے وہ عبادت کریں. اور ساتھ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن جو ہے نا شوگر پیشنٹ اور بی پی کے پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں, وجوہات کیا ہیں, اور جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں رمضان کے اندر وہ کیسے رکھ سکتے ہیں اس حوالے سے؟ تھینک یو عارف صاحب, آپ نے انوائٹ کیا, اور آئی ایم آنرڈ کہ اتنا میں ایک لوگوں میں بیٹھا ہوں, اور اتنا اچھا ٹاپک ہے جس میں ڈسکشن ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہے کہ شوگر ہوئی کیوں. ون آف مائی پیشنٹ ایک ینگسٹ ایج کی بچی ہے, اس کا نام ہے ہمنا, 2 سال کی ہے. اسے دیکھ کے ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اب بچے پیدا ہی شوگر کے ساتھ ہوں. اس کی ریزن کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے کھایا اور بیٹھے رہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کچھ کھایا جسے ہم ہضم کر ہی نہیں پائے. سب سے پہلے آج کل جس ہم دور سے گزرے ہیں, جیسے بات کر رہے تھے صابری صاحب کہ اسمارٹ فون کے دور میں, اوور اسمارٹ دور میں گزر رہے ہیں ہم لوگ سارے کے سارے سوشل میڈیاز پہ رہتے ہیں. ہماری ایکسرسائزز بھی ایون سوشل میڈیا پہ گیمز کے تھرو ہوتی ہیں. ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کو لیتے ہی نہیں ہیں. ہم نے جو کھایا, جس بندے نے اسے ہضم کر لیا, اسے کبھی شوگر ہوگی نہیں. سائنٹیفکلی یہ رول ہے کہ ہر وہ بندہ جو فاسٹنگ واک, ناشتے سے پہلے کچھ بھی کھائے پیے بغیر فجر کی نماز پڑھتے ہی باہر نکل جائے 45 منٹس تک برسک واک, پب بھر چلے, اسے کبھی بی پی نہیں ہوگا, کبھی اسے شوگر کے مسائل نہیں ہوں گے, کبھی اسے کارڈک ایشوز نہیں ہوں گے. بشرطے کہ سوری آپ کی میں بات کاٹ رہی ہوں, یا آپ شوگر کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ ہے 2 سال کی بچی ہے. یہ میں نے بھی کچھ کیسز دیکھے ہیں, میری فیملی میں ہی میں نے کچھ دیکھے ہیں کہ جو بالکل چھوٹی ایج سے, مطلب 2, 3, 4 سال کی ایج سے بچوں کو شوگر ہے. یہ ان بچوں میں شوگر کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فیملیز, جو فیملی آپ آپس میں کزن میرجز کرتے ہیں, ہمارے اندر ایک سوشل سیٹ اپ ایسا ہے کہ ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ جہاں ہم شادی کرنے والے ہیں ان میں ڈیزیز پوچھ رہے. وہ بیماریاں جو انہیریٹلی ٹرانسمٹ ہوتی ہیں, اسپیشلی جو آپ کی انسولین ڈیپینڈنٹ شوگر ہے. شوگر کی 2 قسمیں ہیں, ایک نان انسولین ڈیپینڈنٹ ہے, ایک انسولین ڈیپینڈنٹ ہے. ان میں سے ایک ایسی ہے جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہے, وہ آتی ہی فیملی سے ہے. آپ کی پیرنٹس میں سے کسی کو بھی شوگر تھی, اگر وہ ڈومیننسی بڑھتی گئی, کزن میرجز ہوتی گئی, اور ڈومیننسی یہاں تک آ گئی کہ آپ کے بچے ہی شوگر سے پیدا ہوں گے. اور جو بچہ شوگر سے پیدا ہوگا اس میں موسٹ آف دی چانسز 3 ہیں. اس کی مدر فیٹی تھی, بڑی عمر میں شادی ہوئی اس کی, 3rd ون کہ اس کی فیملی میں شوگر کی ہسٹری رن کر رہی تھی. اور آگے اس چین کو بریک کرنا چاہتے ہو تو کزن میرج سے اوائڈ کیجئے. جو مدر ہیں یا پیرنٹ, جو بھی دونوں سائڈس کے اوپر اپنی جو ویسٹ ہے, جو اپنا بیسیکلی ٹرنک ہے, اس وزن کو کم رکھا جائے. اور کوشش کریں کہ دونوں ہی, ایون ون آف دی سوشل سیٹ اپ از دیٹ کہ ہم لوگ جب پریگنٹ ہو جائے مدر تو وہ بیٹھ جاتی ہیں. نو, سائنس ڈز نیڈ اٹ. سائنس کہتی ہے کہ ایون آفٹر یور پریگنینسی آپ کو ایروبک ایکسرسائز کرنی چاہیے. ہر وہ بیماری جو کارڈیک, آج کل ایک اور بڑا پوائنٹ ہے کہ بچے پیدا ہی دل کی بیماریوں کے ساتھ ہوتے ہیں. کسی کے دل میں سوراخ ہے تو کسی کو کیا ایشو ہے, کسی کو کیا ایشو ہے. کل ہی ایک میرا ون آف کی کلوزسٹ پیشنٹ سبحان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اللہ اسے مغفرت دے. ہی واز جسٹ 15, اس کی ایج 15 تھی اور پیدائشی ہی اسے دل کا مسئلہ تھا. میں اس ساروں سے گزر رہا ہوں کہ اس بیچارے کا قصور نہیں تھا. قصور یہ تھا کہ فیملی میں ڈیزیز رن کرتی آ رہی تھی, کزن میں میرجز ہوتی گئی اور بیماری بڑھتی گئی. اس وقت جو میسج اس وقت ہمیں ملنا چاہیے کہ ہم ہر بندے کو کھانے کے بعد کوشش کیجئے سونے سے پہلے ہی اس کھانے کو ہضم کر لیا جائے, یا پھر فاسٹنگ واک کیجئے. اس وقت جو کارڈیک ایشو کی ریشو ہے ایوریجلی, میں جب اس فیلڈ میں آیا تھا 13 ایئرز اگو, تو میرے پاس جو ینگسٹ ایج کا ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ آیا تھا, ہی واز فرام ساہیوال, ہی واز 25. آئی واز سرپرائز کہ کیسے ہوا, اس کی ہسٹری لی, سب کچھ لیا. ہی واز اے بینکر. اور اب میرے آؤٹ ڈور میں آلموسٹ ڈیلی بیسس کے اوپر 70% ایسے لوگ ہیں جو ینگسٹ لیس دین 40 ایئرز آف ایج ہیں.
کیوں؟ اب سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور جب سے کھانا گھر پہ آنے لگ گیا ہے، آرڈر دیا آپ نے 15 منٹ میں گھر پر، اس سے تو اور زیادہ یہ ہم کنزیوم کرتے نہیں ہیں۔ اور دیکھیں اس بیماری کو صبری صاحب، دیکھیں گزارش یہ ہے، ہماری اولادوں نے اس سے سفر کرنا ہے، ہم نے اس چیز کو اب آپٹ نہ کیا۔ جیپنیز میں ہمیشہ مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے ان کی ایوریج لائف 120 کراس کیوں ہے؟ ون آف دی پیشنٹ سوئٹزرلینڈ سے آتے ہیں، یہ 97 اور بیس سے اچھا دوڑ لیتے ہیں، کیوں؟ ان کی یہ ہے کہ وہ جو کچھ کھاتے ہیں اسے ہضم کر کے سوتے ہیں، ہر وہ چیز لیتے ہیں جو انرجیٹکلی اچھی ہے۔ ہاں جی، ہم سارے کے سارے سافٹ ڈرنکس پہ سارے لگے ہوئے ہیں، انرجی مسئلہ پتا کیا شجاع صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری حکومت میں کچھ ہضم کرنے نہیں دیتی ہے اصل میں، جو نا کوئی نئی سے نئی کچھ چیز آ جاتی ہے، پر ڈپریشن ٹینشن ہمارے جو ہے نا آپ کی بات بہت زیادہ۔ بالکل ٹھیک فرمایا، جو سوشل سیٹ اپس ہیں آپ کے، جس میں ہم مینٹل سٹریس کی بات کریں، بالکل فزیکل سٹریس کی بات کریں، آپ مینٹلی کنٹینیوسلی آکوپائڈ رہتے ہیں تو پھر آپ کی باڈی ایز کمپیئر ٹو نارمل فینومینا اوور ورک کرتی ہے، اور آپ ہمیشہ ان بیماریوں سے گزرتے ہیں۔ آپ نے ٹھیک فرمایا، ہمیں ایک ایسے سٹریس لیس انوائرمنٹ میں رہنا چاہیے جہاں سکون ہو، تو ایوریج لائف اچھی گزرتی ہے آپ کی۔ اصل میں دیکھیں نا، یہ سٹریس کی بھی جو بنیادی وجوہات ہیں نا، وہ یہی ہیں کہ آپ نے جس کام کی آپ کو فکر کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ آپ نے فکر چھوڑ دی، بالکل جس چیز کی فکر کرنے کے لیے آپ کو کہا ہی نہیں گیا آپ نے اس کی فکر زیادہ شروع کر دی۔ یہ بھی جب ان نیچرل آپ فکر کریں گے، ان نیچرل چیزوں پر سوچیں گے، رزق پر میرا کیسے پیسے آنے ہیں یہ آپ کا لکھ دیا گیا ہے، ایک پیسہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اس پر یقین رکھیں۔ بالکل ہمیں جو کرنے کے لیے کہا گیا کہ جی میں نے جو اگلے سفر پر جانا ہے اس کی تیاری، میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں، اس کے لیے کیا سوچا ہے، اس کی کوئی تیاری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے میں یہ ایک ان نیچرل کام کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے وہ سٹریس بڑھنے لگے۔ اپارٹ فرام اسلامی سروائیو کرنے کے لیے آپ کو سٹریس کرنے، آپ اگر اپنی سی محنت کر کے اللہ پر، وہ شعبہ کوئی بھی ہو سر، کوئی بھی ہو، جی اللہ پر توکل جو ہے وہ تو ہر شعبے کو ہمیں وہ لوگوں کو دعوت دینی پڑے گی، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ میرے بھائی آپ جس شعبے میں بھی کام کرتے ہیں وہاں پر اپنی سی محنت کر کے اللہ پر توکل کریں، بے شک بے شک، اور یہ اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ توکل سب سے بڑی چیز ہے جو کہ ہمیں ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہو گیا، اور ہمارا جو ایک سیگمنٹ ہے میں نے کہا کہ گوشہ درود، تو آج یوسف بھائی کون سے درود ہے اور کون سے درود کے فضائل بتا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا پڑھو۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا اللہ رب العزت کی چونکہ سنت ہے، اور آپ اللہ کی سنت جب ادا کریں گے تو درود کے اندر اللہ نے یہ برکت عطا فرما رکھی ہے کہ یہ آپ کو جو ذہنی پریشانیاں ہیں، تفکرات ہیں، ان سے نجات عطا فرمائے۔ بے شک بے شک۔ اور درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے کرنے والے کو اللہ رب العزت جہنم سے رہائی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان امام سخاوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک فرد تھا، بڑا گناہگار تھا، اس کی موت واقع ہو گئی، ٹھیک ہے، بستی والے اس سے اتنی نفرت کیا کرتے تھے، اسے اتنا ناپسند کیا کرتے تھے، اس کے گناہ اتنے واضح تھے کہ لوگوں نے اس کو بغیر دفنانے کے، بغیر اس کو جو ہے نا نہلانے کے، اس کی لاش کو، اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھایا اور کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر پہ پھینک دیا۔ صحیح۔ جب وہاں پہ پھینک دیا تو اس وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ موسیٰ، وہ اس بندے کو، بستی والے جو اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک آئے اسے اٹھا کے لا، اسے غسل دے، اس کو کفن پہنا اور اس کے جنازے کا اہتمام کر۔ صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ بار الہ، اس کا کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن اس نے میری آسمانی کتاب جو میں نے تجھ پہ نازل فرما رکھی ہے اس کو کھول کے پڑھا
उसमें मेरे आखिरी महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा आया। उसने मेरे महबूब का नाम पढ़ने के बाद मेरे महबूब पे दरूद पढ़ा था, मैं उस दरूद के सदके से बख्शिश अता फरमाऊंगा। तो दरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जो आपको कामयाबियां अता फरमाएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। हमने ये जो गोशा दरूद का सेगमेंट लाहौर रंग की इस ट्रांसमिशन में शुरू कर रखा है, इसका फकत एक मकसद है कि आप जहां पे अपने दीगर मामूलात करते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत का दर्स ना दे। वाह वाह वाह, सुभान तो वालिदैन पे ये फर्ज है कि अपने बच्चों से पूछें कि अपने महबूब नबी पे आज तुमने दरूद पढ़ा है। वाह। तो जो कल दरूद पाक हमने दोस्तों की खिदमत में अर्ज किया था, दरूद ताज, उसके चंद फजाइल रह गए थे, मैं चाहता हूं कि आज उसी ही आगे लेके चलें। दरूद ताज आशिकों का वजीफा है, और इसका सबसे बड़ा जो हर दरूद का जो सबसे बड़ा फायदा है वो कुर्ब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिलता है। तो दरूद ताज अगर आप ज़ियारत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बतौर वजीफा पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आक़ा दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपको ज़ियारत अता फरमाएंगे। उसके लिए जो मुजर्रब तरीन बात है वो है कि पहली 14 रातें जो चांद की होती हैं उसमें 170 दफा अगर रोजाना रात के बाद आप दरूद ताज पढ़ना शुरू कर दें तो आपको आके दो जहां अलैहिस्सलातु अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है हम ब्रेक के बाद थोड़ा सा इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा कल हम लें। मजीद से बात कर लें। यूसुफ भाई से हम आज लेंगे रुखसत और फिर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद नए मेहमान ज्वाइन करेंगे। यहाँ लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। हाजिर होंगे इस यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे।